ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دھرتی پر ایک شہر کے اندر ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اس طریقے سے مارا کہ ماں کے جو ہم گھر سے نکال کر باہر کر دیا. جب اس کے بڑھاپے کا عالم آیا تو پتا چلا کہ اپنے والدین کے ساتھ جب ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو تو مسکرا کر ملو. اگر موقع ملے تو ان کی پیشانی کو بھی چوم لیا کرو, اگر موقع ملے تو ان کے قدموں کو بھی چوم لیا کرو. اب یاد رکھو دنیا کے اندر اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں, تم نماز پڑھو گے نماز قبول ہو جائے گی, تم روزہ رکھو گے روزہ قبول ہو جائے گا, تم زکوٰۃ دو گے زکوٰۃ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. جو بھی عبادت کرو گے ہر عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. لیکن تمہارے والدین اگر تم سے ناراض ہے, تمہارے والدین کو اگر تم نے ستایا ہے تو یاد رکھو یہ تو پیپلس آنے کی دھرتی ہے. اگر تم کعبے میں جانے کے بعد مکہ کی دھرتی پر کعبے کا گلاف پکڑنے کے بعد بھی اگر دن رات سجدہ کرو, دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرو, دن رات نمازیں پڑھو, اگر تم نے والدین کو ستایا ہے تو تمہاری نمازیں قبول نہیں ہو سکتی, تمہارے روزے قبول نہیں ہو سکتے, تمہاری جو ہے عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی. لیکن دنیا کے اندر اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, اگر ایک سجدہ بھی کرو گے میرا رب اس سجدے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. جی کیا بات ہے. تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دھرتی پر ایک شہر کے اندر ایک بیٹے نے اپنی ماں کو اس طریقے سے مارا کہ ماں کے جو ہم گھر سے نکال کر باہر کر دیا. جب اس کے بڑھاپے کا عالم آیا تو پتا چلا کہ جس بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالا تھا وہ انسان جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچا تو رنگ رنگ کر چلتا تھا, کبھی بیساکھیوں کے ذریعے چلتا تھا, کبھی دوائیوں کے ذریعے جیتا تھا. لیکن ایک انسان وہ ہے جو غریب ہے, غریب ہونے کی بنیاد پر اگر اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے رب نے اس کی زندگانی میں بہاریں عطا فرما دی ہے. تو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اپنے والدین کا ادب و احترام کرو, اور والدین کا جب ادب و احترام کرو گے تو ساری دنیا گواہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا نہ دنیا میں پریشان رہتا ہے نہ آخرت میں پریشان رہتا ہے. میں اپنی بات کو تھوڑی سی دیر میں گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اب یاد رکھو دنیا کے اندر تم نے نمازیں پڑھی, والدین راضی ہیں, نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. لیکن اگر تم نے والدین کو ستایا ہے تمہاری کوئی عبادت کوئی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہیں, اللہ کے ولی ہیں جن کو پوری دنیا عبداللہ کے نام سے جانتی ہے. یہ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے مکہ کی دھرتی پر پہنچا. جب میں نے کعبے کا طواف کیا, کعبے کا طواف کرنے کے بعد میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی, مولا تبارک و تعالیٰ کاش کہ مجھ کو یہ پتا چل جاتا کہ اس سال تو نے کتنے لوگوں کے حج کو قبول کیا ہے. رب کی بارگاہ میں عبداللہ نے جب یہ التجا کی, رب کی جانب سے ندا آتی ہے عبداللہ جتنے لوگ حج کے لیے آئے تھے ہم نے تمام لوگوں کے حج کو قبول کر لیا ہے, لیکن ایک انسان کے حج کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے, ایک انسان کے حج کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے. عبداللہ نے جب یہ سنا رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, کعبے کا طواف کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کے عالم میں آپ نے سنا رب کی جانب سے ندا آتی ہے عبداللہ وہ انسان تم نہیں ہو, وہ بلخ کی سرزمین کا رہنے والا ہے, وہ بلخ کی سرزمین پر رہتا ہے جس کا ہم نے حج قبول نہیں کیا ہے. عبداللہ بلخ کی سرزمین پر پہنچے, عبداللہ بلخ کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے, نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے. عبداللہ نے جب یہ دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا یہ بتاؤ تم حج بھی کر آئے ہو, نمازیں بھی پڑھتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, تمہاری نماز حج رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ انسان کہنے لگا میں نے اپنی ماں کو ستایا تھا, میں نے اپنی ماں کو مارا تھا, جس کی وجہ سے رب نے نہ میرا حج قبول کیا ہے نہ میری نمازیں قبول کی ہیں. تو دنیا والوں تم تو مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہو, والدین کو ستانے والے اگر کعبے میں بھی نمازیں پڑھیں تو ان کی نمازیں قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں, ان کو منانے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی زندگانی میں بہاریں اور برکتیں عطا فرمائے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو کچھ میں نے کہا میرے بولنے میں اگر غلطی ہو رب اس کو معاف فرمائے, صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.